بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں ہم نے قسم کے متعلق پڑھا تھا، اور بالخصوص وہ قسمیں جو ہمارے عرف کے اندر اٹھائی جاتی ہیں اور غیر شرعی وہ قسمیں ہوتی ہیں، ان ممنوع قسموں کے متعلق بیان ہوا تھا، اور ساتھ ہی قسم کی اقسام بھی بیان کی گئی تھیں۔ آج کی ان آیات کے اندر جو مسئلہ ہے آپ کے لیے ایک شاید نیا مسئلہ ہے، اس سے پہلے شاید آپ نے یہ مسئلہ سنا بھی نہ ہو، کیونکہ جو درس نظامی کے طلباء ہیں ان کے لیے تو مسئلہ یہ عام فام ہے۔ قدوری اور ہدایہ، کنز الدقائق وغیرہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ملتا ہے۔ آپ کے لیے چونکہ یہ شاید پہلی مرتبہ مسئلہ ہو، یہ مسئلہ ہے ایلا کے متعلق۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ ایلا بھی ایک قسم کی قسم ہی ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آج مسائل احکام بیان ہوں گے۔ للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، للذین ان کے لیے کیا ہے؟ تربص انتظار، 4 اشہر 4 مہینے کا۔ فإن فاؤوا، اگر وہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، یا اشارتاً اس کا معنی اگر وہ اس مدت میں جماع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس مدت کے اندر 4 ماہ کی مدت کے دوران ان کا پکا ارادہ طلاق کا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ الا کے متعلق، الا یہ بھی ایک قسم ہی ہوتا ہے، قسم اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، معالم تنزیل کے اندر امام بغوی نے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کان ذالک من ذراذ اہل الجاہلیت، یہ زمانہ جاہلیت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دہ امر تھا، عورتوں کے لیے بالخصوص، عورتوں کے لیے ایک زمانہ جاہلیت میں تکلیف دہ بات تھی۔ کان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد ان يتزوجها غيره فيحلف الا يقربها ابدا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا کہ کوئی شخص اگر اس کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے، نفرت ہے، لا يحب امرأته، بیوی سے نفرت ہے، محبت نہیں، ولا يريد ان يتزوجها غيره، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے، نہ طلاق دیتا ہے اور نہ خود اس کے قریب جاتا ہے، فیحلف، وہ قسم اٹھا لیتا ہے، اللہ یقربها ابدا، کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی یہ قسم جماع کی، جماع نہیں کروں گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ایلا تھا، یہ عورتوں کے لیے انتہائی یہ تکلیف دہ معاملہ تھا کہ نہ تو اس مرد سے جان چھوٹ سکتی تھی، نہ وہ طلاق دیتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں طلاق دوں، یہ کسی اور کے پاس چلی جائے، نہ خود چھوڑتے تھے، نہ اس کے خود قریب جاتے تھے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے۔ تو یہ الا زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا۔ اسلام نے اس کے اندر مدت بھی مقرر کر دی، معین مدت ہے اس چیز کی،
لیکن اب اس کی پھر بھی دو صورتیں، ایک ہے معین الا معین جس کی کوئی مدت ہے، اور ایک ہے مؤبد، جیسے وہ زمانہ جاہلیت میں کوئی قسم اٹھاتا تھا ہمیشہ کے لیے، بہرحال ہے تو وہ قسم ہی کہ ہمیشہ کے لیے قسم اٹھا دے کہ میں بالکل اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جو شرعی جس کی اجازت ہے وہ یہ اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے الا کرتے ہیں 4 مہینے کا انتظار ہے، تربص 4 اشہر۔ اب اس کا انداز کیا ہوتا تھا، یہ درس نظامی کی کتب کے اندر ایک انتہائی فقہ کی معروف و مشہور کتاب ہے المختصر القدوری، یہ تقریباً پوری دنیا کے مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اسی کی چند عبارات آپ کے سامنے میں رکھوں گا اس مسئلہ کے حوالے سے کہ الا کا طریقہ کیا ہے، کیا صورت اس کی بنتی ہے۔ اذا قال الرجل لامرأته واللہ لا اقربک او واللہ لا اقربک 4 اشہر فہو مول، کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے واللہ لا اقربک، اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے صحبت نہیں کروں گا، جماع نہیں کروں گا، جماع نہ کرنے کی قسم اٹھا دے، یہ بغیر معین کے ہے، یعنی مؤبد، یہ پہلا۔ او قال، یا کہتا ہے واللہ لا اقربک 4 اشہر، میں 4 مہینے تیرے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی 4 مہینے تک تجھ سے جماع نہیں کروں گا، فہو مول، ان دونوں باتوں سے چاہے معبد کرے چاہے معین الا کرے، دونوں طریقوں سے فہو مول، وہ الا کرنے والا ہوگا۔ اب اس صورت کے اندر دونوں کے لیے مسئلہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر وقت معین ہے 4 مہینے کا، 4 مہینے سے کم الا نہیں ہے، الا کی مدت 4 مہینے ہی ہے، 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ قسم تو ہوگی لیکن الا نہیں ہوگا، الا کی مدت 4 مہینے ہے۔ تو ایک تو یہ معین ہے الا 4 مہینے کا، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے، اور ایک ہے مؤبد، ہمیشہ کے لیے وہ قسم اٹھا دیتا ہے بیوی کے قریب جانے کو، اس کے مسائل علیحدہ ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل بھی ہے۔ اب سب پہلا جو معین ہے موقت، جس کے اندر 4 مہینے مدت ہے، کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا واللہ لا اقربک 4 اشہر، 4 مہینے میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اب اس صورت میں فَإِن وَاطِعَهَا، اگر فی 4 اشہر، 4 مہینے کے اندر اندر اگر بیوی سے وہ جماع کر لیتا ہے، حانس فی یمینہ، تو اپنی قسم کے اندر وہ حانس ہو جائے گا، یعنی قسم توڑنے والا ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، اس پر قسم کا کفارہ بھی لازم ہوگا، اور سقط الإِلَا، جو الا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ 4 مہینے کے دوران، 4 مہینے کی مدت پوری ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ صحبت کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی، اس پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور جو الا کی صورت تھی الا ساقط ہو جائے گا، الا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ اس کے متعلق فَإِن لَمْ يَقْرُبْهَا حَتَّى مَدَتْ 4 اشہر، اگر 4 مہینے قریب نہیں گیا، جو قسم اٹھائی تھی وہ پوری کی، 4 مہینے تک بیوی سے صحبت نہ کی، حتیٰ مدت 4 اشہر، 4 مہینے گزر گئے، اب کیا ہوگا؟ بانت بتطلیقۃ واحدۃ، وہ عورت اس مرد سے ایک طلاق بائنہ کی وجہ سے جدا ہو جائے گی، بانت بائنہ ہو جائے گی۔ طلاق بائنہ کہتے ہیں نکاح کا ختم ہو جانا، جدائی، لغوی معنی اس کا جدا ہونا، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی، ایک طلاق بائنہ۔ اگر مدت پوری ہو گئی 4 مہینے، خود بخود ہی وہ ایک طلاق سے نکاح ان کا ختم ہو جائے گا، لیکن دوبارہ نکاح وہ کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ 2 صورتیں تھیں اس علاقے کی جس کے اندر وقت 4 مہینے کا مقرر ہے،
اس کے اندر اگر وہ جماع کر لیتا ہے تو پھر اس پر کفارہ ہے، قسم ٹوٹ جائے گی اور الہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کی قسم اٹھائی تھی، 4 مہینے گزر گئے، اب وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اب دوسری صورت الہ کی، وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ، اگر وہ ہمیشہ کے لیے قسم اٹھاتا ہے، میں ہمیشہ ساری زندگی تیرے قریب نہیں جاؤں گا، ساری زندگی کے اس کے ساتھ جماع کرنے کی نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے، ان کان حلف علی الابد، ہمیشہ کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، فالیمین باقیۃ، اب ہمیشہ کے لیے جو اس نے قسم اٹھائی، اس میں ہمیشہ تک اس بندے کے مرنے تک قسم باقی رہے گی، قسم نہیں ختم ہوگی، قسم اس کی باقی رہے گی۔ اب اس صورت میں فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلَاءُ، اگر اس نے 4 مہینے کی مدت گزر گئی، اس نے ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی تھی، 4 مہینے گزر گئے، ایک طلاق بائن ہو گئی، دوبارہ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَ، دوبارہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، جب دوبارہ نکاح کیا عَادَ الْإِيلَاءُ، الہ پھر لوٹ آئے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی تھی، ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی تھی، الہ پھر لوٹ آئے گا۔ فَإِنْ وَطِئَ، اگر وہ جماع کر لے پھر تو وہ قسم ختم، وہ الہ بھی قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا اور الہ پھر بھی باقی رہے گا۔ وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمَزِيِّ 4 أَشْهُرٍ أُخْرَى، ورنہ 4 مہینے اور گزر گئے، یعنی پہلی مرتبہ 4 مہینے گزرے تو ایک طلاق بائنہ ہو گئی، دوبارہ اس نے فَإِنْ عَادَ وَتَزَوَّجَهَا، دوبارہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اب دوبارہ پھر بھی 4 مہینے تک اس کے قریب نہیں جاتا، جماع نہیں کرتا، تو اب پھر 4 مہینے گزریں گے تو دوسری طلاق بائنہ ہو جائے گی، 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ وقعت بمضی 4 أشہر، 4 مہینے گزرنے کے ساتھ ایک اور طلاق ہو جائے گی۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا، اور اگر وہ تیسری بار پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اب اس میں وہ عورت مجبور نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ضرور کرے نکاح، نہیں، عورت کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ اگر اسی مرد کے ساتھ پھر وہ تیسری بار نکاح کرتی ہے اور عاد الہ، الہ پھر بھی لوٹ آئے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی ہوئی ہے، الہ لوٹ آئے گا پھر۔ تو تیسری بار پھر 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، پھر بھی وہ قریب نہ گیا، تو اب وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ جب 3 مرتبہ 4 مہینے گزرنے کے ساتھ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اب وہ عورت چونکہ اس سے اب طلاق مغلظہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے اب اس سے وہ اس کے لیے اجنبیہ ہے، اب اس عورت نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا، وہ اور خامد فوت ہو گیا یا اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، اس کی طلاق کی عدت یا فوتگی کی عدت گزر گئی، وہ جس نے 3 مرتبہ الہ سے طلاقیں دی تھی 3، دوبارہ پھر فَإِن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخر، وہ دوسرے مرد کی طلاق یا اس کے مرنے کے بعد پہلے خامد کے ساتھ پھر وہ اگر نکاح کر لیتی ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں فباقیت الیمین، قسم باقی رہے گی، لا یقع لذالک الالہ طلاق، اس الہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوگی، اس الہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوگی، ہاں قسم باقی رہے گی، کیوں؟ اس نے قسم اٹھائی ہے ہمیشہ کے لیے میں قریب نہیں جاؤں گا، الہ تو اب وہ پہلے دوسرے خامد کے طلاق یا اس کے مرنے کے بعد پھر وہ پہلے خامد کے پاس آ گئی، الہ تو اس پچھلے الہ کی وجہ سے اب طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن قسم اس کی پھر بھی باقی رہے گی، اس نے ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ فَإِن وَطِئَهَا، اگر اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کفر عن یمینہ، اپنی قسم کا وہ کفارہ ادا کرے گا۔ یعنی صورت مسئلہ پھر یہ بنی
کہ جو معبد الہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، وہ زندگی کے جس بھی حصے میں وہ اس عورت سے جب بھی وہ جمع کرے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس پر اس قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ اب اس میں اور بھی مسائل بیان ہے کہ الہ اور بھی صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی نے بیوی کے ساتھ قسم یہ اٹھائی کہ اگر میں تجھ سے جمع کروں تو مجھ پر روزہ ہے، تجھ سے جمع کروں تو مجھ پر عمرہ ہے، مجھ پر نفل ہے، وہ کسی عبادت کی یعنی یہ نظر مان لیتا ہے، تو نظر اور قسم ان کے بھی مسائل ملتے جلتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ الہ ہو جائے گا، یہ بھی الہ ہی ہوگا کہ بیوی سے کہا اگر میں تیرے قریب جاؤں تو مجھ پر عمرہ ہے، مجھ پر روزہ ہے، اگر وہ جمع کرے گا تو وہ اس کی نظر، وہ قسم ٹوٹ جائے گی، اس پر وہ عمرہ کرنا واجب ہوگا اور اس روزے کو رکھنا اس پر واجب ہوگا۔ تو یہ الہ کے مسائل ہیں۔ الہ جو ہے الہ معین، اس کی مدت 4 مہینہ، 4 مہینے سے کم الہ نہیں، اور ایک ہے معبد، ہمیشہ کے لیے کوئی بندہ قسم اٹھا دیتا ہے۔ تو اس مسئلے کے متعلق اللہ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے الہ کرتے ہیں، تربص 4 اشہر، جب الہ کیا تو اس الہ کے اندر 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، یعنی 4 مہینے کے اندر اگر وہ جمع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر قسم تو ٹوٹ جائے گی، تو قسم ٹوٹی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے گی، قسم تو ٹوٹ جائے گی، عورت طلاق سے بچ جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا، یعنی 4 مہینے کے اندر قریب وہ مرد نہیں گیا، قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے اور پکا ارادہ بھی ہے کہ میں نے طلاق ہی دینی ہے، بس 4 مہینے گزریں گے اس کو طلاق ہو جائے گی، نکاح میرا ختم ہو جائے گا اس کا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ رکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، جو کچھ ان کی گفتگو ہے اللہ ان کی اس گفتگو کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ مسائل ہیں، اکثر ہمارے عرف کے اندر بھی بعض اوقات بندے انجانے کے اندر مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ قسم اٹھا دیتے ہیں۔ یہ الہ والی صورت، وہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ قسم اٹھا دیتے ہیں، تو وہ قسم کی صورت میں 4 مہینے اگر گزر گئے تو پھر وہ آٹومیٹک وہ طلاق بائن ہو جائے گی، عورت کا نکاح اس سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔